جو دیکھنے والے ہیں ان سب کو ضرور بتائیے کہ آخر اس بار سے اس سال 2020 کے کرسمس ہے، ہمیں کرسمس کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اب ٹیک ان کرنی ہے یا ان کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہوئے۔ جڑا کیرل سنگنگ کرے وہ پیسے کی گردنا نہ کرے کہ جب تک اگوں گھروں پیسے نہیں ملن گے تو گائی جانا جی۔ فادر بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھو تو گھر والے بھی اپنے بچوں ایسی کیرل سنگنگ سے نہ جان دو جیڑی اگلے گھروں بوا ککا کے ادو تک نہیں ہلتی جب تک پیسے نہ ملے۔ اگر خوشی سے کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے ورشپ اسپرٹ میں کیجیے اور سچائی سے کیجیے۔ انڈیویجولی فار می سال کلوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں چلے جائیں، اپنی کیلکولیشنز کریں اپنی لائف کی، کیا آپ کر پائے ہیں کیا نہیں کر پائے، اور اگلے سال کے لیے خدا سے کلام مانگیں، گریس مانگیں، خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب۔ اگر چھٹیاں آتی ہیں تو ان کو خدا کے قدموں پر بیٹھ کے گزاریں۔ اگر جب کچھ کلیسیاں ہیں 21 دن کی فاسٹنگ میں جاتی ہیں اور کرسمس کے قریب پھر وہ ایونٹ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ میرے لیے فار می سیلیبریشنز یہی ہیں کہ جیزس کرائسٹ کا انکاؤنٹر ہو اور ریوائز ہو، اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اور ایک سالانہ جو عہد، ایک کورنٹ میکنگ ہے، دوبارہ سے خدا کے ساتھ ایک پرومس کیا جائے، ایک کانسیکریشن میں جایا جائے تاکہ اگلے سال میں خدا کی آواز سن کر انٹر ہوا جائے۔ اور چلتے چلتے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو کیا کیا ضروریات ہیں، کوئی سیلیبریٹ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا، اس کی بھی ہیلپ کریں، اس کو بھی سہارا دیں، اسے اٹھائیں۔ وہ کام جڑا بابے کرسمس والے نے کرنا ہے گفٹ دین والا، وہ ایتکی تسی کرو۔ اسے بابے کرسمس دے اتنے پیسے لایا بغیر وہ پیسے کسی ہور تے لا دے۔ خدا تمہیں برکت دے اور پارٹیسپیٹ کریں۔ یہاں پر میں خدا نے مجھے فضل دیا تھا 2016 میں 40 ڈیز فاسٹنگ کا، تو جس گلی میں جس کمرے میں میں ٹھہرا ہوا تھا اندر، بہت خوبصورت گلی، میں سمجھتا ہوں پوری بہار کلونی کی مجھے لگا جیسے دی بیسٹ گلی۔ مختلف کلیسیں صبح 4 بجے دھند ہوتی تھی اور 4 بجے مختلف کلیسیں گیدر ہو جاتی تھی ساری سراؤنڈنگس۔ اس گلی میں نعرے لگ رہے ہوتے تھے، ورسز بولی جا رہی ہوتی تھی، انٹرسیسری پریئرز ہو رہی ہوتی تھی، ورشپ ہو رہی ہوتی تھی اور اسکرپچر کو بولا جا رہا ہوتا تھا، سنایا جا رہا ہوتا تھا۔ اس گلی میں سے اور بھی دیگر 6 بجے تک ایسے ہی چلتا رہتا تھا سلسلہ، اور میں چونکہ ساری رات دعا میں گزارتا تھا اور میں ویٹ کر رہا تھا کب وہ آئیں گے، اور میں اندر ہی تھا چونکہ چیمبر میں اپنے، تو میرا دل کرتا تھا کہ کب وہ آئیں گے اور میں اپنے روم میں بیٹھا ہوا ان کے ساتھ جوائن کر لوں گا اس سیلیبریشن میں۔ سارا جب 1 دسمبر شروع ہوئی تب سے لے کر اینڈ تک تو انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، فیملی گیٹ ٹوگیدر کیجئے، انوائٹ کیجئے اور صلح میں چلے جائیے، سلامتی میں چلے جائیے۔ نہیں کسی سال دے کسی مہینے سے معافی دیتی جاتی، ایس مہینے دا فائدہ چک کے تے معاف کر دیو۔ کرنا آسان ہے میرے حساب سے، جا کے معافی مانگ لو، اے بڑا مشکل کام ہے۔ تے اگر تانوں اگلا معاف نہیں کردا تے تسی اودے تے بھارے جے، تسی مانگ کے اور کلام دی روح نال اودے سر تے جڑا وے او ٹیر لا دیتا، معاف کر دیو، اگنور کر دیو، پرانی چیزاں جانتے رہو، اگلے سال ਲਈ تیار ہوو۔ میں سمجھدا ہوں کہ دس از ہاؤ، اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں سمجھنا کہ انج سانوں منانا چاہیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ جیسے پاسٹر نوید صاحب نے کہا کہ آپ اپنے پچھلے سال پر، پورے گزرے سال پر غور و فکر کیجئے، آپ دعا میں ٹھہریے، آپ روزے میں ٹھہریے، آپ کلام کے ساتھ ایک دوسرے کو تقویت دیں، کلام کی آیات بول کر، ورشپ کر کے، پرستش کر کے، گیت گا کر ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث ٹھہرے اور معاف کریں اور معافی مانگیں۔ یہ ایک بہت اچھا وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم مسیح یسوع کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کرسمس سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ جوش کے ساتھ نئے کپڑے، نیا لباس، نئے اور بہترین کھانے
ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہ تو کوئی سینٹا کلوز لے کر آ رہے ہیں، نہ آپ کرسمس ٹری لگا رہے ہیں، نہ آپ سٹار بنا رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے، لیکن آپ کی زندگی میں اس کی نجات نہیں ہے. ٹیک دس ٹائم کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو، اس کی نجات کو اپنی زندگی میں لے لیں. ان ساری سیلیبریشنز کا بڑے اچھے بن جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اگر وہ نجات آپ کی زندگی میں نہیں ہے. اس نجات کو لے لیجئے اور اس نجات کو دوسروں تک پہنچائیے. میرے نزدیک یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس کے مجسم ہونے کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. مبشر صابر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیسے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ان ٹرو اسپرٹ؟ ہم کیسے کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ شکریہ سر. اٹ از ایکچولی ویری سمپل. مسیح یسوع کی ذات کو ہم نے جلال دینا ہے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں ہے تو اٹ آٹومیٹکلی ہیپنز. اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود آپ کا فوکس اس طرف ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی روح کس چیز سے شادمان ہو رہی ہوتی ہے. خدا کا روح آپ کی روح کے ساتھ مل کے آپ کو صحیح جگہ پہ ڈائریکٹ کرتا ہے، اور آپ اس سب کچھ سے جو آپ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، کچھ شیئر کر رہے ہیں، تو آپ کو ان ساری چیزوں سے خوشی ملتی ہے کیونکہ یو آر ڈوئنگ دیٹ ان اے ٹرو اسپرٹ فار جیسس کرائسٹ. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اسپرٹ میں جانے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر لیا جس نے مسیح کی اہمیت کو کم کر دیا. کسی کے اچھے کام ہیں تو اس کے لیے مسیح کو جلال ملنا چاہیے، اس شخص کو نہیں، کیونکہ اس کو یہ فضل مسیح یسوع کی طرف سے ملا. اور کسی کی خدمتوں کے سبب سے کوئی درخت اس جگہ اگ آیا تو یہ اس کی خدمت اور یہ سب موزانہ قدرت جو ہے یہ مسیح یسوع کے فضل سے ہے. سٹار جو تھا وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اس کی طرف لے کے جا رہا تھا. سٹار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اس زاویے پہ کریں تو ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں، چونکہ یسوع گدے پہ بیٹھا تھا تو اگلے سال گدے کو بھی ہار پہنانا شروع کر دیں کہ جی گدے کی اہمیت بن گئی. نو نو نو، ساری چیزیں ان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ مسیح یسوع وہاں پہ تھا اور ان چیزوں کا اشارہ مسیح کی طرف تھا. اس لیے آپ نے اپنی زندگی کے اندر اگر سچے کرسمس کی اس ٹرو سپرٹ کے اندر چلنا ہے اور مسیح کو جلال دینا ہے تو آپ کی خوشیوں کا دار و مدار جو ہے، آپ جو خرچ کر رہے ہیں اس کا دار و مدار اور اس کی خوشی جو ہے وہ مسیح یسوع کی خوشی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ صحیح سپرٹ میں چل رہے ہیں اور اسی میں باقیوں کو بھی لے کے چلیے. تھینک یو. پلیز الیبوریٹ کیجیے گا، ایکسپلین کیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ان ٹرو اسپرٹ مسیح کو مرکز و محور رکھتے ہوئے ہمیں کرسمس کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ I think this is the main question جو بنتا ہے اور this is the crux of the remaining programs. لیکن okay, allow me to go now, as you said. Christmas, how Joseph and Mary celebrated, I think اس میں کپل لائف کے لیے پیغام ہے اور اس میں فیونسی اینڈ فیونسے کے لیے پیغام ہے، جیسے بھی آپ ان کو لینا چاہیں. اور جوزف نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی وائف جس کو بھی وہ گھر نہیں لایا، ہمارے کانٹیکسٹ میں فیونسی اور فیونسے بنیں گے، تو وہ ہی was so calm کہ اس نے اس کو بدنام کرنے کے بجائے اس کو بدنام نہیں کیا. کوشش کیجئے. الزام لگانا بہت آسان ہے لیکن کسی کو ایکسپٹ کر لینا اور اس کو معاف کر دینا کرسمس کا بہت بڑا پیغام ہے. Celebrate your Christmas by forgiving others. دوسروں کو معاف کر کے. ایک اور پیغام جو میں بہت واضح نظر آتا، پرستش کیجیے خدا کی. ابھی کمنگ ٹیوزڈے میری ریکارڈنگ ہے. worship is nourished intimacy is nourished by worship. ہمیں اگر خدا کی قربت چاہیے تو آپ پرستش کیجیے. پرستش کرسمس کا حقیقی ہی ہے کام، ہم نہیں کرتے. پھر خدا انسان بنا ہے. greatest sacrifice, step down
خدا نے اپنے آپ کو انسان سے کم تر کیا ہے, انسانوں کے parallel کی, he became man. God became man. He lowered himself. ہاں, اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا, ہمبل کیا. اگر آپ ریئل کرسمس مناتے ہیں تو آپ نے حلیم بننا ہے. اگر آپ حلیم نہیں ہے تو آپ کرسمس نہیں مناتے. ابھی جب پیارے دوست سارے باتیں کر رہے تھے, دو باتیں میرے ذہن میں آئی. ریئل کرسمس اینڈ ایسٹر یہ ایک دن کا بات نہیں ہے. حقیقی مسیحی ہر روز کرسمس اور ایسٹر مناتا ہے. Every day. Think about it. We celebrate every day. We preach the gospel. ہم کرسمس بھی منا رہے ہوتے ہیں اور ہم ریزریکشن بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پچھلے دنوں ایک دوست گھر آیا اور اس نے مجھے ایک عجیب بات کہی ہمارے ایک پروگرام کے تعلق سے. I want to make it clear. ہم نے اسپرچل فادر پر بات کی تھی اور ابھی چونکہ نوید صاحب نے اس پر سے کرسمس فادر بھی کہتے ہیں, تو ہم جب کرسمس فادر کی بات کرتے ہیں, ہم مینٹور کی بات کریں اور ہم اس طرح سے نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو کوئی آپ ہمیں 3 لاکھ روپیہ دیں تو ہم آپ کے ہم آپ کے اسپرچل فادر بنیں گے. I don't know, شاید کوئی ایسی تعلیم ہے جو انہوں نے مجھے کہا. انہوں نے نیگیٹو نہیں بات کی, انہوں نے پازیٹیو بات کی کہ سر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ پیسے لے کر اسپرچل فادر بنتے ہیں. ہمارے ان سیشنز کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں 5 لاکھ دیں, 2 لاکھ دیں تو ہم آپ کے اسپرچل فادر بنیں گے, یا جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو پیسے. دس از ناٹ our teaching at all. So کرسمس سادگی سے منائیے, اسے مذہبی سا نہ بنائیں, خوبصورتی سے منائیں, خوش ہوں, سیلیبریشنز کریں. ہیلپ دا پور, ہیلپ دا ویڈو, ڈو سم تھنگ. آسک ہولی اسپرٹ, ہاؤ شوڈ آئی سیلیبریٹ مائی کرسمس. پاک روح سے پوچھئے اور پھر وہ جیسے رہنمائی کریں اس طرح کرسمس منائیے. انجوائے کیجئے, سیلیبریٹ کیجئے. لیکن ابھی جیسے بھائی کہہ رہے تھے, ناٹ ود کہ آپ نیچے کوئی عجیب و غریب قسم کے گانے لگا لیں اور پھر اور ہاں دوسرا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, I'm sorry بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, کہ کرسمس یہ کپی ماسٹروں کا نہیں ہے, یہ کپی فروشوں کا نہیں ہے جی. پاکستان میں جو کرتے ہیں, میں تو ان کو شاپر برادران بھی کہتا ہوں, بڑے جوش و خروش سے شاپر میں ڈالی ہوتی ہے اور پھر موٹر سائیکل پہ بھاگے پھر ہوتے ہیں آباد, بہار کلونی, مریم کلونی, نشاط کلونی. So this is not Christmas. You are not Christian, you are a religious person. مسیحی شراب نوشی نہیں کر سکتا. شرابی آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. کرسمس شراب پینے اور پلانے کا نام نہیں ہے, یا لیکر سروس کا نام نہیں ہے, اسٹرانگ لیکر سروس کا نام نہیں ہے. کرسمس یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے جو دنیا کے لیے پیغام ہے. مین نیڈیڈ اے سیویئر, گاڈ پرووائڈیڈ اے سیویئر. انسان کو نجات دہندہ کی ضرورت تھی, خدا نے نجات دہندہ مہیا کر دیا ہے. خدا کی برکت اور سلامتی آپ سب کے ساتھ.